صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بیت المدراس جو ان کا ایک علمی ٹھکانہ تھا، جہاں بیٹھتے تھے، علمی باتیں کرتے تھے یہودی اپنے حساب سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جب گئے تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا فخاص بن عازورہ، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ ایک اور عالم بھی تھا، روایت میں ہے کہ اشیا اس کا نام تھا، وہ بھی تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جب وہاں تشریف لے گئے بیت المدراس میں، اور دیکھا فخاص بن عازورہ کو، دیکھا جو سب سے بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس کو کہا دیکھو اللہ کا خوف کرو، پوری زندگی تم نے اللہ کی بغاوت میں گزار دی ہے، اب توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین پر بھی ایمان لے آؤ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالیہ پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ، ان کے فضائل کا تذکرہ، ان کی خوبیوں کا، ان کی ساری نشانیاں تمہاری تورات اور انجیل وغیرہ میں بھی وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ لے آؤ نہیں۔ تو اس بدبخت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا جو ہم سے قرضہ مانگتا ہے، قرض حسنہ مانگتا ہے، جو محتاج ہو چکا ہے، ہم فقیر غنی ہو چکے ہیں اور مالدار ہو گئے ہیں، ہم سے خدا مانگتا ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے ہیں جو فقیر ہو گیا ہے۔ لا حول ولا قوة۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے تو سیدنا صدیق اکبر تھے آگے سے، ان کو غصہ آیا، اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تھا، کس کے تھپڑ دے دیا۔ یہودیوں کا عالم ہے بڑا تو کیا ہوا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اور سامنے صدیق اکبر ہو اور چپ رہے، کس کے تھپڑ دے دیا، اور کہا بدبخت، ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ اگر نہ ہوتا، معاہدہ ہوا ہے اس لیے میں تجھے قتل نہیں کر رہا ہوں، اگر معاہدہ نہ ہوتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو وہاں سے سیدنا صدیق اکبر واپس تشریف لے گئے۔ پھر پیچھے یہ فخاص بن عازورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ آپ کے محبوب نے، آپ کے دوست نے، خاص دوست جو ہے سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے میرے گھر میں حملہ کیا، اور میرے معبد میں اور میری عبادت گاہ میں اور ہمارے مدراس میں آ گئے اور مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلوایا۔ جب صدیق اکبر تشریف لے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، آپ نے فخاص کو مارا ہے، فخاص بن عازورہ کو مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، کیا جھگڑا ہو گیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول، معاہدہ نہ ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، اللہ کی قسم صرف معاہدے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا۔ اس ذلیل انسان نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں نے اس کو کہا کہ ایمان لے آؤ، توبہ کرو، تو اس نے اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط بات کی اور کہا کہ تمہارا رب محتاج ہو گیا ہے اور ہم غنی ہو گئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ لوگ ظالم لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے یہودیوں کا نظریہ، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ ان کے جو عقائد ہیں، ان کے خیالات اور توہمات اور گندی گندی سوچ اور گندی گندی باتیں، مکمل ان کا نظریہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ رب العالمین نے، قول بات، اللہ نے بات سن لی، الذین ان لوگوں کی یعنی یہودیوں کی، قالو جو کہنے لگے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے،
اللہ محتاج ہے، العیاذ باللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دوسری آیت میں دے دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم ہی محتاج ہو اللہ کے نزدیک۔ تمہارے سارے دولت مند جمع ہو جائے، قارون جیسا دولت مند بھی آ جائے، تو اللہ کی دولت کے سامنے تمہاری دولت زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے۔ اور اگر اللہ تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے مالدار تم ہی تو ہو نا، تمہارے ہی رشتہ دار ہے، تمہارے ہی پڑوسی ہے، تمہارے ہی قریبی لوگ ہیں، ان کو دو۔ جب تم اپنے بندوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جن میں یتیم بھی ہے، جن میں بیوائیں بھی ہے، جن میں مسکین اور محتاج بھی ہے، ان پہ خرچہ کرو گے تو اللہ رب العالمین، یوں سمجھو کہ تم نے اللہ رب العالمین کو قرضہ دے دیا، یہ مطلب ہے۔ اور انہوں نے الٹا مطلب لے لیا۔